جنگ زوروں پر تھی۔ میں نے دل سے وطن کے جیالوں کے لیے کامیابی کی دعا مانگی۔ اخبارات جنگ کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان دنوں میں بڑے شوق سے اخبار پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن جنگ ختم ہو گئی، مگر ہمایوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ جذبات، احساسات، فیلنگز، کہتے ہیں کہ فائن آرٹس والوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نہ صرف فائن آرٹس والوں کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس احساس ہو، فیلنگز ہو، کیونکہ یہی وہ آلہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم دوسروں کے درد، کرب اور پریشانی کو محسوس کر سکتے ہیں، اور انسان وہی ہے جو دوسروں کی پریشانی کو محسوس کرے اور اس کا کوئی نہ کوئی بداوا کرے، علاج کرے۔ ایک ایسا ہی جذبہ ابھرتا ہے یہ آج کا خوبصورت افسانہ، جس کا عنوان ہے شدت احساس۔ اس کے رائٹر ہیں ذوالقرنین فیصل۔ آئیے سنتے ہیں۔ فرح سے میری ملاقات اتفاق ہی کہی جا سکتی ہے۔ وہ اس شہر کے ایک باغ میں 3 پہیوں والی کرسی پر بیٹھی ہوئی پھولوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر میری طرف اٹھی اور میں دوسری طرف گھوم گیا۔ ندامت کا احساس مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب یہاں سے دور چلو، اس لڑکی نے تمہیں اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اگر یہاں رکے رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اس گستاخی پر ڈانٹ ڈپٹ کرے، سرزنش کرے۔ میں آہستہ آہستہ دوسری طرف جانے لگا۔ اچانک فرح کی آواز آئی، ٹھہرو، اور آواز کے ساتھ ہی میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن فرح کی دوسری آواز نے مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، ایک اور ویل چیئر موو کرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس پر میرا کلاس فیلو ہمایوں نظر آیا۔ کسی حادثے نے اس کی ٹانگ ضائع کر دی تھی۔ یہی وہ چند لمحات تھے، یہی وہ چند مومنٹس تھے جنہوں نے مجھے فرح کے گھر تک پہنچا دیا۔ رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ رشتہ ہی کچھ ایسا تھا جس نے تکلفات کے سارے پردے ہٹا دیے۔ فرح میری بھابھی تھی، ایک بے تکلف دوست کی بیوی۔ ایک دن جب ماحول خوشگوار تھا اور تنہائی میسر تھی، میں نے فرح کو اپنی آپ بیتی سنانے پر رضامند کر لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ اپنے بارے میں، کچھ اپنے پاسٹ کے بارے میں مجھے ضرور بتائیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، ایک ہچکچاہٹ اس کے چہرے پہ تھی، لیکن میرے بار بار پوچھنے پر، میرے بار بار سوال کرنے پر اس نے اپنے پاسٹ کے پنے الٹنا شروع کر دیے۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، میری کوئی زندگی نہیں تھی، میرا کوئی ماضی نہ تھا، حال نہ تھا، مستقبل نہ تھا، پاسٹ نہ تھا، پریزنٹ نہ تھا، مگر میں جی رہی تھی۔ میں زندہ تھی، بے وجہ، بے مقصد، کسی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے بھی نہیں۔ میرے خیالوں کی دنیا ویران تھی۔ میری دنیا اس گھر کا ایک صرف کمرہ تھی، اور میری دنیا کے تمام چیزیں، جن میں ایک بیڈ، کتابوں کی ایک الماری اور ایک کپڑوں کی الماری تھی۔ میں اپنا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھ کر گزارتی تھی، یا کتابیں پڑھنے کو دل نہ چاہا تو کمرے کی چھت کو تکتی رہتی تھی۔ میرا وجود بے ضرر سی شے تھا، جس کا نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ کوئی نقصان۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی بیکار چیز کے بارے میں جو نہ صرف مردوں میں تھی اور نہ زندوں میں، مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا، اور خاص طور پر میرے خاندان کے لوگوں کی بات چیت کا کوئی اور ٹاپک نہیں تھا سوائے میرے۔ میں، میری زندگی اور میری معذوری ان کے لیے بہترین ٹاپک ثابت ہوتے تھے۔ چونکہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، اس لیے دوسروں کے سہارے کی محتاج بھی تھی۔ مجھ سے وقت بے وقت ہمدردی کا اظہار کر کے میری محرومی کا مجھے احساس دلانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور یقیناً یہ احساس میرے لیے اس وقت اور بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتا جب میں اپنی سچائی کو
بھول جانے کی کوشش کرتی، مگر مجھے اپنی حقیقت معلوم تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں کسی کام کی نہیں، ایک ناکارہ ہستی، ایک ایسی مشینری جس کے 2 پرزے ابتدائی سے خراب تھے۔ میرے والدین نہ صرف قابل تعظیم تھے بلکہ ان کی سوچ میں عظمت بھی جھلکتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد میں اپنے گھر کا چراغ بن کر روشن ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کہ میں پیدائشی طور پر دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، مجبور تھی، میرے والدین نے میری پیدائش پر خدا کا شکر ادا کیا۔ مزاروں پر منت پوری ہونے کی چادریں چڑھائیں، میری زندگی کی دعائیں مانگی، ٹانگوں کا ہر ممکن علاج کرایا، کئی بار آپریشن ہوئے، لیکن میری خشک ٹانگوں پر گوشت نہ چڑھ سکا۔ والدین نے میری معذوری کو قطعاً نظر انداز کر دیا اور مجھے بڑے لاڈ پیار سے پال کر بڑا کر دیا۔ میں اپنی معذوری کو محسوس کر کے اپنی بے کیف زندگی کو دیکھ کر روؤں، چلاؤں یا گل ہو جاؤں، یا پھر اندر ہی اندر سلک سلک کر اس دکھ کو سینے میں دبائے مر جاؤں، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس بار بار ہوتا کہ میری زندگی کے بارے میں میرے والدین نے کیا کچھ نہیں کیا، مجھے ان کے لیے جینا ہے۔ میری زندگی سے 2 عظیم المرتبت انسانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں، چنانچہ میں نے جینا شروع کر دیا۔ خاندان کی بڑی بوڑھیاں اور بزرگ کبھی کبھی میرے گھر آتے تو میرے کمرے میں بھی آ جاتے، کچھ حوصلہ افزائی کرتے، کچھ ہمدردی جتاتے، مگر جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، خاندان کی کوئی لڑکی یا لڑکا میرے کمرے میں نہیں آیا سوائے ہمایوں کے، اور بالفرض آئے بھی جوں تو میرے کمرے تک آنے کی کسی نے بھی زحمت نہیں کی۔ میں ان کے نہ آنے کی وجہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، وہ زندگی کے اس تاریک پہلو سے الرجک تھے۔ میرا خیال ہے وہ روشنی کے ساتھی تھے، اس لیے تاریکی سے، اندھیرے سے گھبراتے تھے، مگر میری زندگی کی ابتدا ہی تاریک تھی، انتہا کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہیں بور تو نہیں ہو گئے؟ فرحان نے آپ بیتی سناتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، میں بہت غور سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ میں نے فرح کو یقین دلایا اور اس نے اپنی داستان زندگی دوبارہ سنانے کا آغاز کیا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، میرے لیے تمام دن ایک جیسے تھے۔ ایک دن میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ایک میگزین کے پنے الٹ رہی تھی، اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ایک دستک ہوئی، ایک نوک ہوئی۔ یہ نوک جانی پہچانی تھی۔ میرے کمرے میں ایک ہی انسان آ سکتا تھا اور وہ تھا ہمایوں۔ مجھے اپنی پرانی ملازمہ بی اماں سے ہمایوں اور ان کے خاندان کے دوسرے لڑکوں کی عادات و اطوار کے متعلق معلوم ہوتا رہتا تھا، ورنہ میری حد تو اس کمرے کی 4 دیواری تھی۔ انہیں بی اماں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ہمایوں خاندان کے دوسرے لڑکوں سے بالکل الگ ہیں۔ میں تو خاندان کے لڑکوں لڑکیوں کے نام بھی نہیں جانتی تھی، نہ وہ کبھی میرے کمرے میں آئے تھے۔ بی اماں ہی نے بتایا تھا کہ ہمایوں تمہاری خالہ کا اکلوتا لڑکا ہے۔ ہمایوں خاندان کے دوسرے لڑکوں سے بالکل الگ تھا۔ میں تو خاندان کے لڑکے لڑکیوں کے نام بھی نہیں جانتی تھی، نہ وہ کبھی میرے کمرے میں آئے تھے۔ بی اماں ہی نے بتایا تھا کہ ہمایوں تمہاری خالہ کا اکلوتا لڑکا ہے۔ دستک سن کر میں نے میگزین ایک طرف رکھا اور ہمایوں کو بلا لیا۔ ہمایوں نے میرے حال چال لیے اور بہت دنوں تک نہ آنے کی وجہ بتائی۔ چھٹی ہی نہیں ملی۔ رسمی باتوں کے بعد ہمایوں کبھی سگریٹ جلا لیا کرتے تھے یا کسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ میری الماری میں موجود زیادہ تر کتابیں انہی کے دیے ہوئے گفٹ تھیں۔ کتاب کے مطالعے کے دوران ہمایوں نے گول مول الفاظ میں شادی کے متعلق میری رائے جاننا چاہی، لیکن میں خوبصورتی سے ٹال گئی۔ آخر بار بار اصرار کرنے پر، بار بار پوچھنے پر مجھے کہنا پڑا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر مجھے وہی سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کی خواہش کی وجہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ان کی تمنا ہے، ان کی آرزو ہے، ان کی خواہش ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر جواب ہاں میں ہو تو بی اماں کے ذریعے مجھے بتا دینا، میں امی کو خالہ جان کے پاس بات پکی کرنے کے لیے بھیج دوں گا، اور اگر جواب نہ میں ہو تو بی اماں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن میں نے بی اماں سے ہاں میں جواب کہلوا دیا، لیکن ابھی منگنی کی رسم ادا نہ کی گئی تھی۔ ہمایوں فوج میں ملازم تھے، ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح منگنی کی رسم ادا ہو جائے، تب وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوں۔ کیونکہ بات والدین کے درمیان طے پانی تھی اور میں نے ہمایوں کے روبرو اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کسی وقت جذبات میں میری جانب سے انکار نہ ہو جائے۔ اسی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے
ایک روز انہوں نے واضح جواب چاہا، صاف جواب طلب کیا مجھ سے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کہا، مگر فرح میں مجبور ہوں، میں نے تمہیں اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں آج ہی امی جان کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ ہمایوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور مجھے اپنی قوت سماعت پر اپنے کانوں پر شبہ محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پوری قوت سے آسمان کی طرف اچھال دیا ہو مجھے اور میں زمین پر آ گری ہوں۔ یہ ناممکن ہے، میں نے اپنے حواس یکجا کر کے کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میرے جیتے جی ناممکن ہے، یہ ایک خطرناک مذاق ہے۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے بی اماں کے ذریعے ہاں کہلوا دیا تھا، لیکن اب تم یہ مجھ سے صاف صاف کہہ دو کہ تم نے مجھ سے مذاق کیا ہے۔ مجھے پریشان کرنے کے لیے کہہ دو کہ تم نے سرے سے مجھے اپنانے کا کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں تھا، مجھے اپنانے کی کوئی بات کی ہی نہیں تھی، اور مجھ سے تم یہ بھی کہہ دو کہ تم جیسی اپاہج لڑکی کو کوئی نہیں اپنا سکتا، تم بھی نہیں اپنا سکتے۔ پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ہمایوں گھبرا گئے۔ فرح، انہوں نے پیار بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ اس لہجے اور اس انداز پر میرا جی چاہا کہ ہمایوں کے سینے سے لگ کر اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دوں اور تاعمر ہمایوں کی ہو رہوں، لیکن میں اپاہج تھی، معذور تھی، مجبور تھی۔ نہیں ہمایوں، پہلے مجھے یقین دلاؤ کہ تم نے کچھ دیر پہلے مجھے اپنانے کا کوئی فیصلہ نہیں سنایا، کسی طرح کا بھی اظہار نہیں کیا۔ میں نے بدستور روتے ہوئے کہا، کیسے کہہ دوں فرح، کیوں کہہ دوں؟ یہ فیصلہ میں نے آج نہیں کیا بلکہ آج سے بہت پہلے کیا تھا۔ تم میرا آئیڈیل ہو، ہمایوں نے جواب دیا، مگر میں اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی، کہیں آنے جانے کے قابل نہیں ہوں، میں دونوں ٹانگوں سے پیدائشی طور پر محروم ہوں۔ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، مجھے طعنے دیں گے، تمہارا فیصلہ خود تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا احساس تمہیں آگے چل کر ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے اب نہ ہو، لیکن آگے چل کر ضرور ہوگا۔ میں نے آنسوں کو پوچھتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہے، تم احساس محرومی کا شکار ہو، بلا وجہ بہانے تراش نہ کرو، صاف کہہ دو کہ تم کسی اور سے۔ ہمایوں نے جھنجھلا کر کہا، ایسا نہ کہو، میری باتوں کو غلط مطلب نہ نکالو، خود سوچو، ایک انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ معذور ہے۔ اس تلخ حقیقت کو جاننے کے باوجود کیا وہ کوئی تصوراتی محل قائم کر سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی خیالوں کا محل بنا سکتا ہے جبکہ وہ اپنی زندگی میں کسی قسم کی جد و جہد کرنے کے قابل ہی نہیں؟ وہ کوئی اسٹرگل کر ہی نہیں سکتا لائف کے لیے، حتیٰ کہ اسے پانی پینے، کھانا کھانے اور دوسرے معمولی کاموں میں دوسروں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اور کسی کو جس کے ذکر تک سے چڑ ہو، وہ بھلا کیوں کر کسی چیز کو پانے کی خواہش کر سکتا ہے؟ میں نے اسے پرسکون انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، میں فیصلہ کرنے کے بعد اسے بدلا نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے آؤں گا، اسی بیچ تم فیصلہ کر رکھنا، اور اگر فیصلہ ہاں میں ہو تو اماں بھی سے دوبارہ کہنا کہ ہمایوں آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ خالہ جان کو بھیج دیں، یا اگر تمہارا جواب اس کے برعکس ہو، اس کے وپریت ہو، تو بی اماں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب اجازت دو۔ پھر اس نے رک کر میری جانب دیکھا، امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، یہ کہہ کر ہمایوں نے کرسی چھوڑ دی اور دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے بڑے غور سے ہمایوں کو دیکھا، وہ دروازے کے قریب جا کر رک کے اور پلٹ کر میری جانب دیکھا، فرح تم مجھے مایوس نہ کرنا، اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گئے۔ ہمایوں کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی۔ مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمایوں نے مجھے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں یہ قربانی مہنگی پڑے گی، تم نے زندگی کے کٹھن اور طویل سفر کے لیے ایک ایسے ہم سفر کو منتخب کیا ہے جو ایک قدم بھی آگے بڑھنے کے قابل نہیں۔ جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اس کا احساس مجھے اپنانے کے بعد ہی تمہیں ہوگا۔ تمہارا یہ فیصلہ سراسر غلط تھا۔ قربانی اور محبت دو عظیم نام ہیں، دو محترم لفظ ہیں، مگر میں اس قابل نہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے، میرے لیے قربانی دی جائے، لیکن اس صورت میں مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہے گا کہ میرے لیے قربانی دینے والے نے اپنی زندگی کی مسرتوں کو دوبالا کرنے کے بجائے بے کیف بنا دیا۔ اس نے صرف میری خوشیوں کے لیے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا، اور یہ احساس اس احساس سے زیادہ تکلیف دینے والا ہے کہ میں معذور ہوں۔ نہیں، مجھے اس احساس سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، مجھے انکار کر دینا ہوگا، مگر ہو سکتا ہے میرے اس انکار سے ہمایوں کو تکلیف پہنچے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا ہو، مگر کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں قطعی اس قابل نہیں ہوں۔ وہ قربانی دینا چاہتا ہے،
جانے کتنی اور لڑکیاں اس شہر میں، اس ملک میں، اس دنیا میں بستی ہیں، وہ ان میں سے کیوں کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا؟ وہ ان میں سے کیوں کسی کو نہیں اپنا لیتا؟ میں سوچتی رہی، میری نظریں مسلسل دروازے کی جانب لگی رہیں۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آیا انکار کروں یا اقرار کروں، نہ کروں یا ہاں کروں۔ مجھے ہمایوں کے اس فیصلے پر حیرت تھی۔ بقول بھی اماں، سارے خاندان کی نظریں ہمایوں پر لگی ہوئی تھیں۔ خالو جان کے انتقال کے بعد ہمایوں نے اپنی بیوہ ماں کی ہر ممکن خدمت کی تھی، باوجود اس کے کہ خالو جان نے اپنے پیچھے ایک اچھی خاصی جائیداد چھوڑی تھی۔ ہمایوں نے اخبار بیچے تھے، دکانوں پر نوکریاں کی تھیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ نتیجتاً اس نے انٹرنس پاس کرنے کے بعد آرمی جوائن کر لی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میری کتابوں کی شیلف میں لگی ہوئی کتابوں میں زیادہ تعداد ایسی کتابوں کی تھی جو انہوں نے مجھے تحفتاً دی تھیں۔ میں ہمایوں کے احسان مند تھی۔ انہوں نے تعلیم کے معاملے میں بڑی حد تک میری مدد کی تھی۔ ان خصوصیات سے اپنائیت محسوس ضرور ہوتی تھی، لیکن میں نے محبت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد کئی روز تک میں انہی سوچوں میں گم رہی، مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ ہمایوں بہت اچھی تھی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں زہر گھول دوں۔ حالانکہ جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمایوں سے مجھے بھی لگاؤ ہے، لیکن میں ڈرتی تھی کہ کہیں ہم ساتھی بننے کے بعد بچھڑ نہ جائیں۔ پھر ایک دن میں نے بی اماں سے کہہ دیا، بی اماں، اگر ہمایوں آئیں تو ان سے کہیے گا کہ خالہ جان کو بھیج دیں۔ کوئی خاص کام ہے کیا؟ بی اماں نے پوچھا۔ نہیں، خاص کام تو نہیں، بس خالہ جان سے ملنے کا جی چاہ رہا ہے، میں نے کہا، اور بی اماں صفائی کرنے کے بعد باہر چلی گئیں۔ اگرچہ میں اب بھی قطعی فیصلہ نہ کر پائی تھی، لیکن انکار کرنے کی اپنے اندر ہمت بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسی شام میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، وہی جانی پہچانی سی دستک۔ آ جائیے، میں نے کہا، اور ہمایوں کمرے میں آ گئے۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، آپ کچھ اداس لگ رہی ہیں؟ ہمایوں نے کہا، اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ تمہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں عظیم ہوں، تم جیسی لڑکی کو اپنی شریک حیات بنا رہا ہوں۔ میں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمایوں میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ لیں، جنہیں میں مسلسل پی جانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ تم مجھے غلط سمجھی ہو فرح، تم اب بھی اس غلط فہمی کا شکار دکھائی دیتی ہو کہ میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ لیکن فرح، یقین جانو، میں انتہائی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ مجھ میں قربانی دینے کی ہمت نہیں۔ قربانی تو وہ انسان دیتا ہے جس کا مقصد اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جینا ہوتا ہے۔ تمہیں حاصل کرنے کے مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ تمہیں اپنا ساتھی بنانے میں خود میری مرضی شامل ہے، اس لیے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ شاید تم میری چاہت کا اندازہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم میری ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دل میں آئے فیصلہ کر ڈالو۔ یہ کہہ کر ہمایوں خاموش ہو گئے اور گہری نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ ماحول پر سکوت طاری رہا، ایک خاموشی رہی، ایک چپی رہی۔ بولو، خاموش کیوں؟ ہمایوں نے پوچھا۔ کیا بولوں؟ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ اس میں سمجھنے کی اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ بس اپنا فیصلہ سنا دو۔ اور میں نے ایک دم فیصلہ کر لیا۔ آپ جیسا انسان اگر میری زندگی کا ساتھی بن جائے تو یقیناً میری خوش قسمتی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا اور سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے فرح، مجھے اب اجازت دو، میں 2-1 روز میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا۔ امی جان خالہ جان کے پاس آئیں گی اور رشتے کی بات پکی کر جائیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ہمایوں کرسی سے اٹھ گئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے بیڈ کے قریب آ گئے۔ مجھ پر بھروسہ کرنا فرح، یہ کہہ کر وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن تھی، مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ وہ پوجا کے قابل ہیں، وہ عظیم ہیں، میں نے سوچا، اور ایک انجانی خوشی کے تحت اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہمایوں چلے گئے، مگر مجھے جینے کا حوصلہ دے گئے۔ ان کے جانے کے چوتھے دن خالہ جان ہمارے گھر آئیں۔ ان کی آمد کی اطلاع مجھے بی اماں نے دی۔ بیٹی، تمہاری خالہ جان آئی ہیں، امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ دیر پہلے بی اماں کی زبانی اطلاع مل چکی ہے کہ خالہ جان آئی ہیں، میں نے کہا۔ میں خالہ جان کی آمد کا مقصد بخوبی سمجھ گئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ ان کی آمد کا مطلب امی جان خود بیان کریں۔ ہمایوں کیسا لڑکا ہے بیٹی؟ امی جان نے مجھ سے پوچھا۔ ہمایوں بہت اچھے ہیں امی، مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔
دراصل بات یہ ہے کہ بیٹی تمہاری خالہ نے تمہیں ہمایوں کے لیے مانگا ہے اور میں تمہاری مرضی معلوم کرنے آئی ہوں۔ امی نے غیر ارادی طور پر کمبل کے اس حصے پر ہاتھ لگایا جس کے نیچے میری سوکھی ہوئی ٹانگیں پوشیدہ تھیں، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے امی نے اب میری معذوری کو محسوس کر لیا ہو۔ ان کا لہجہ بھی بجھا بجھا سا تھا، شاید وہ قدرت کے اس مذاق پر افسردہ تھی۔ میں نے اپنی نظری جھکا لی اور امی جان کچھ سمجھتی ہوئی میرے بیڈ پر سے اٹھ گئیں، تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گئیں۔ میرے اور ہمایوں کے رشتے کی بات پکی ہو گئی اور یہ طے پایا کہ ہمایوں کی آئندہ چھٹیوں میں منگنی کر دی جائے گی۔ خاندان والوں نے جب ہمایوں اور میری نسبت ٹھہرائے جانے کے بارے میں سنا تو کچھ لوگوں نے تو ہمایوں کے اس اقدام کو سراہا، اس کی تعریف کی، اور وہ جو ہمایوں سے کچھ امیدیں وابستہ کر چکے تھے انہوں نے ہمایوں کے اس اقدام کو اس کی حماقت قرار دیا، اس کی بیوقوفی کہا۔ غرض کے جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں، مگر یہ باتیں ہمایوں تک نہ پہنچ سکی، البتہ بی اماں کو کریدنے سے مجھ تک ضرور پہنچ گئی۔ رشتہ طے ہو جانے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہمایوں کا خط ملا۔ اس کا جواب میں نے فوراً دے دیا۔ دن گزرتے رہے، خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے خطوط مجھے روشنی دکھاتے تھے، زندگی گزارنے کے اصول بتاتے تھے، مجھے جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ پھر ہمایوں اچانک کسی اطلاع کے بغیر آ گئے۔ دروازے پر وہی جانی پہچانی سی دستک سنائی دی۔ آ جائیے، میں نے کہا، اور وہ اندر آ گئے۔ مجھے اب وہ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی پرکشش دکھائی دینے لگے۔ کیسی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ دعائیں آپ کی، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس دن ہمایوں کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا جی بہلاتے رہے، پھر وہ چلے گئے۔ دوسرے دن ان کی امی آئیں اور منگنی کی تاریخ طے ہو گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، یعنی میری منگنی کا دن۔ اس کے باوجود کہ میں نے امی جان کو زیادہ اہتمام کرنے سے منع کیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ امی اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام ارمان نکال دینا چاہتی ہیں۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ خاندان کی لڑکیوں نے پہلی بار میرے کمرے میں قدم رکھا۔ میں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ساری لڑکیوں کی گفتگو کا موضوع میں اور ہمایوں بنے ہوئے تھے۔ شکل و صورت کتنی پیاری ہے فرح کی، مگر بیچاری دونوں ٹانگوں سے معذور ہے۔ ایک شوخ و چنچل لڑکی نے اظہار خیال کیا۔ خوش قسمت بھی کتنی ہے کہ اسے ہمایوں جیسا ساتھی ملا۔ واقعی ہمایوں قابل تعریف ہے، اس نے بڑی عظیم قربانی دی ہے، ایک اور لڑکی بولی، اور مجھے اس کا جملہ سن کر شدت سے احساس ہونے لگا کہ ہمایوں نے میرے لیے قربانی دی ہے، اپنی زندگی کو میرے لیے وقف کیا ہے۔ مگر ہمایوں کو بیٹھے بٹھائی یہ کیا سوچا؟ ایک اور لڑکی نے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اس لڑکی نے الٹا سوال کیا۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ ہمایوں کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی جو اس نے فرح کا انتخاب کیا؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میرا دل چاہا کہ ان لڑکیوں کی زبانیں کھینچ لوں جو قینچی کی طرح چل رہی تھیں۔ انہیں اپنی خوشی عزیز ہے، وہ دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی انکار کیا جا سکتا ہے، کم از کم ان زہر بھرے لہجوں اور جملوں سے تو نجات مل جائے گی۔ مگر ہمایوں کیا سوچے گا؟ سوچ رہی تھی اور میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ کب میری انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی اور کب مہمان گھر سے رخصت ہوئے۔ مجھے ہوش تو اس وقت آیا جب امی مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ رات ہونے کو آئی ہے اور تو شام سے اسی انداز میں بیٹھی ہے؟ امی نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تو خود بھی نہیں معلوم امی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں کیا کروں امی، میں کیا کروں؟ میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ امی گھبرا کر دروازے کی طرف لپکی۔ ٹھہریے امی، ڈاکٹر میرے مرض کا علاج نہیں کر سکتا، آپ ڈاکٹر کو نہ بلوائیں۔ میں نے امی کو روکا۔ پھر بیٹی مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ بیٹی۔ امی نے شفقت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا۔ آپ کو بتا دوں، سب کچھ بتا دوں؟ ہاں، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ میری دونوں ٹانگیں ناکارہ کیوں ہیں؟ میری دونوں ٹانگیں صحت مند کیوں نہیں ہیں؟ سب کی ٹانگیں میری جیسی کیوں نہیں ہیں امی؟ بتائیے۔ یہ مذاق صرف میری ہی ساتھ کیوں آئے؟ امی میری زندگی اتنی تلخ کیوں ہے؟ میں کسی کے سہارے کے بغیر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ پھر مجھے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رہا۔ مجھے اپنی محرومیت کا احساس شدت کے ساتھ ہونے لگا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، قدرت کے کاموں میں کسی کا دخل نہیں، امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
کافی دیر تک امی میرے پاس بیٹھ کر مجھے تسلیاں دیتی رہیں، پھر وہ کمرے سے چلی گئیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں، مگر میرے ذہن میں یہ احساس پختگی اختیار کر گیا۔ پھر جنگ چھڑ گئی۔ دشمن نے رات کے اندھیرے میں ملک پر حملہ کر دیا۔ جنگ شروع ہونے کے دوسرے دن صبح ہی صبح ہمایوں میرے کمرے میں آئے، لیکن خلاف معمول بغیر دستک دیے ہوئے۔ میں اخبار پڑھ رہی تھی، ایک دم ہمایوں کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ فوجی وردی میں وہ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ یہ صبح ہی صبح اور بنا دستک دیے کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، ہمایوں نے میرے بیڈ کے قریب آ کر کہا۔ مجھے محاذ پر جانے کا حکم موصول ہوا ہے، میں محاذ پر جا رہا ہوں۔ ہمایوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی؟ میں چونک گئی۔ ہاں فرح، میری زندگی کا مقصد اب پورا ہو گیا ہے، وطن کے کام آ گیا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ شہادت کا رتبہ قسمت والوں ہی کو ملتا ہے۔ اگر میں اس رتبے سے محروم رہا تو دعا کرنا میں غازی بن کر لوٹوں، وطن کے لیے دعا کرنا فرح۔ ہمایوں نے شدت جذبات میں کہا۔ ان کے لہجے میں ایک التجا تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو، دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ، ہمایوں نے واپس پلٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ باہر نکل گئے۔ خدا حافظ، میں نے آہستگی سے کہا۔ جنگ زوروں پر تھی۔ میں نے دل سے وطن کے جیالوں کے لیے کامیابی کی دعا مانگی۔ اخبارات جنگ کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان دنوں میں بڑے شوق سے اخبار پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن جنگ ختم ہو گئی، مگر ہمایوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ ہمایوں شہید ہو گئے۔ یہ افواہ مجھ تک بھی پہنچ گئی، مگر مجھے یقین نہیں آیا، آتا بھی کیسے؟ پھر ایک دن اچانک ہمایوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن بے ساکھی کے سہارے۔ وہ کرسی کی طرف بڑھے اور میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ہمایوں کی ایک ٹانگ گھٹنے تک کٹی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں سکتے کسی کیفیت میں انہیں دیکھتی رہی ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہمایوں نے پوچھا۔ جی کچھ بھی نہیں، میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کچھ تو ضرور دیکھ رہی ہو، انہوں نے کہا۔ ہاں وہ آپ کی ٹانگ، میں کہتے کہتے رک گئی۔ جنگ میں کام آ گئی، گولی لگ گئی تھی، ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹ دینا بہتر سمجھا، لہٰذا اس نے ٹانگ کاٹ دی۔ ہمایوں بولے۔ ٹانگ کاٹ دی؟ میں بڑبڑائی۔ ہاں، اب میں سہارے کا محتاج ہو گیا ہوں، اس سہارے کا، انہوں نے بیساکھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میں بیساکھی کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اپاہج ہوں، معذور ہوں، مگر کیا تم مجھ کو اب سہارا نہ دو گی؟ جی کیسے ہو سکتا ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ فرح، تمہیں یاد ہے نا، میں نے کہا تھا میں قربانی نہیں دے سکتا، قربانی دینے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں، مگر تم احساس محرومی کا شدت سے شکار تھی۔ آخر تک تم یہ سمجھتی رہی کہ میں تمہارے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اس بات کی تردید کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا، لیکن اب میرے پاس ایک ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ ہمایوں نے اپنے کٹی ہوئی ٹانگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ میں قربانی دینا یا اظہار ہمدردی سے تمہیں اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹانگ گنوا کر میں نقصان میں نہیں رہا، میں بھی تمہاری طرح معذور ہوں۔ فرح، آؤ مل کر ایک نئی دنیا بسائیں اور ایک نئے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ پھر وہ بے اختیارانہ کرسی سے اٹھے اور زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر بیساکھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے کرسی تھامی، پھر آہستگی سے اٹھ گئے۔ شدت احساس۔ ابھی آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت سا افسانہ سنا۔ گائز، آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز، آپ کے کمنٹس، آپ کے لائک کے ذریعے مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں، اور یہ میرے لیے ایک فیول کا کام کرتے ہیں، ایک سپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ آپ اسی طرح میری ہمت افزائی کرتے رہیں، اور میں اسی طرح آپ کے لیے خوبصورت باتیں، خوبصورت چیزیں، خوبصورت کہانیاں لاتا رہوں۔ اپنے نئے دوستوں سے میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نئے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اچھی بات پہنچانے سے ظاہر خوشی بھی ملتی ہے۔ تو گائز، ایک اور کہانی کے ساتھ، کسی اور پیشکش کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے دوست اعظم شاہ کو۔ اللہ حافظ۔